بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حج کی 3 قسمیں تھیں: حج قران، حج افراد اور حج تمتع۔ عمرہ مفردہ بھی ہوتا ہے اور عمرہ حج تمتع سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ ہم زیادہ تر عمرہ وہی حج تمتع سے پہلے والا کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْعُمْرَةَ حَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں باقاعدہ موجود ہے۔ عمرہ تمتع میں واجبات صرف 5 ہے۔ پہلا ہے احرام کسی نہ کسی میقات سے، دوسرا ہے طواف حول البیت، تیسرا ہے صلاۃ الطواف 2 رکعت نماز طواف، چوتھا ہے صفا و مروہ کے درمیان سعی، 5واں جو ہے وہ تقصیر ہے۔ اس سے یہ ختم ہوتا ہے۔ بڑی تفصیلی بحث کی گئی تھی، آیا اس کا طواف النساء ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا تھا ہے، لیکن ثابت کیا گیا تھا اس کا حج طواف نہیں ہے نساء۔ البتہ عمرہ مفردہ کریں جس کے بعد آپ نے حج نہیں کرنی تو اس کا طواف ہوتا ہے۔ شیخ بھائی علیہ الرحمہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ ابتدا جب شروع کی گئی تھی حج کی تو ذکر کیا گیا تھا، انہوں نے شعر بنایا تھا جس میں یہ خلاصہ آ جاتا ہے: اترست للعمرۃ جعلنا حج او ارنحت رسا ترمر لحج۔ جہاں تک حج ہے، جس کو حج تمتع کہتے ہیں، اس کے 13 واجبات ہیں۔ تفصیلیں بیان کریں گے، کوئی زیادہ تر تفصیلیں تو بیان ہو چکی ہیں لیکن حج کی تفصیلیں بیان کریں گے۔ پہلا ہے احرام مکہ سے، دوسرا ہے وقوف فی العرفات، یہ جو ہے وہ ظہر تاسع کے بعد سے یا ظہر سے لے کر مغرب تک یہ عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ عرفات مکہ سے مشرق کی طرف ہے اور 22 کلومیٹر ہے وہاں سے۔ دوسرا ہے وقوف المزدلفہ، یہ 10ویں کے دن ہے، فجر سے لے کر طلوع شمس تک۔ چوتھا ہے رمی جمرہ عقبہ، ان تینوں کو کنکریاں مارنا، یہ مینا میں ہوگا عید کے دن۔ پانچواں ہے کہ اونٹ نہر کرے یا ذبح کرے مینا کے دن یوم العید۔ چھٹا اسی میں کیا کرے، حلق یا تقصیر۔ اس سے تمام چیزیں، بہت ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ عورتیں اور خوشبو یہ رہ جائیں گی۔ شکار کے بارے میں بھی علی الاحوط وہ بھی رہ جائے گا۔ 7واں پھر مکہ میں آ کے طواف ہے، اس کو طواف الزیارہ کہتے ہیں، بعد الرجوع الی المکہ۔ 8واں 2 رکعت نماز طواف ہوگی۔ 9واں جیسے عمرہ تمتع میں صفا و مروہ کے درمیان سعی تھی، اسی طرح یہ بھی سعی ہے، اور یہ ہے باقاعدہ رکن ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلتا۔ اس سے خوشبو جو ہے وہ بھی انسان کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے کیا، طواف ہے، پھر صلاۃ طواف النساء ہے۔ طواف النساء کی اس وقت نماز پڑھ لے گا، پھر عورتیں اس کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ 12واں ہے مبیت مینا میں، 11 کی رات، 12 کی رات، بعض صورتوں میں 13 کی رات بھی رہنا ہوتا ہے۔ 13واں اور آخری ہے رمی الجمار الثلاث، یہ 11، 12 بلکہ 13 کو بھی ہے اگر مکلف وہاں رہتا ہے علی الاحوط۔ تو حج میں جو اہم چیز ہے
وہ احرام ہوتا ہے میقات سے. ظاہر ہے کہ حج کا احرام تو ہم مکہ سے ہی باندھیں گے، لیکن جہاں تک عمرہ تمتع کا احرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مختلف جگہ معین کر دی تھی، اور ان کے نقشے وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں کہ یہ عام طور پر اس کے لیے شامیوں کا علیحدہ راستہ دمشق کا بیان کیا گیا ہے. دمشق میں پھر اردن وغیرہ یا دمشق سے آگے جو لوگ رہتے ہیں، دمشق سے گزر کر آتے ہیں، وہ بھی اسی میں آتے ہیں. دوسرا راستہ عراقی راستہ ہے. نجف اشرف سے لوگ جاتے تھے جدیدہ کی طرف، جو نئی آبادی تھی اس زمانے میں کچی، وہاں سے کچی سڑک جاتی تھی، یہاں سے ہو کر سیدھا وہ چلے جاتے تھے حجاز. تیسرا جو ہے وہ مصر کا راستہ ہے. مصر کا بحری راستہ بھی ہے اور مصر کا بری راستہ بھی ہے. یہ دونوں راستے اس سے ہیں. بعد میں آ کے یہ حجاز کے قریب آ کے مل جاتا ہے. اور چوتھا راستہ جو ہے وہ یمن والوں کا ہے. تو یہ راستے ہیں جن سے انسان نے میقات باندھنا ہے. تو جب میقات میں آ جائے گا، احرام باندھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا، اگرچہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم تو سارے کام کرتے رہتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے وہ قطع تعلق کر لیا ہے. اب اللہ کے دربار میں اس کی حاضری ہے، وہ جا رہا ہے. اگر یہ تصورات ہوں اور اسی کے مطابق آدمی حج کرے تو حج جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا. مگر نہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بصیر اسدی بھی تھے ایک حج میں، تو آوازیں بہت زیادہ آ رہی تھی، لبیک اللہم لبیک، شور شرابہ کی حد تک آوازیں آ رہی تھی. کیونکہ آج کل تو لاکھوں، اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے. تو ابو بصیر نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے زیادہ حاجی ہیں. حضرت نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ کہو ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. وہ کہنے لگا مولا 6 مہینے لگا کے آیا ہے، ان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، ان کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، ان کی ٹانگوں میں ورم ہو جاتا ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو کیا دیکھتا ہے؟ کوئی بندر ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی لومڑی ہے. اصل میں انسان کی عادتیں ان جیسی ہوتی ہیں. بعض اوقات لومڑی کی طرح کبھی عادت ہوتی ہے، کبھی بندر کی طرح ہوتی ہے. چونکہ ہم اصل تو حیوان ہیں، بعد میں اللہ نے اپنی روح پھونکی اور ہمیں عقل دیا ہے. تو در حقیقت وہی تھے. 2.5 بندے تھے سارے. امام فل بندے تھے، باقی کو آدھے آدھے کر کے خود بھی وہ تھا. تو اس طرح کر کے تو حضرت نے ارشاد فرمایا یہ آنکھیں رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں، میں تو پھر ساری دنیا سے کٹ جاؤں گا. کسی کو بندر دیکھوں گا، کسی کو ریچھ دیکھوں گا، میں تو دنیا میں رہ نہیں سکوں گا. تو حضرت نے پھر ہاتھ پھیرا تو وہ آنکھیں جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو گویا اصل یہی ہوتا ہے کہ اگر تبتل الیہ تبتیلا کا انسان مصداق بن جائے، ہر چیز سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے، تو پھر وہ جو حج کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہوگی. مگر نہ بہرحال ہم لوگ جو ہے وہ روٹین کی نماز ہے وہ پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں تاکہ 1 منٹ میں 1 رکعت ہو جائے، ختم ہو جاتے ہیں. دعائیں بھی جب پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں. دعا مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جس طرح ہم پڑھتے ہیں. تو بہرحال اللہ قبول کرے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد